مہنگائی کے مارے عوام کے لیے بری خبر، پیٹرول اور بجلی کے بعد اب گیس بھی مہنگی ملے گی۔ گیس کی قیمتوں میں 45 سے 60% تک اضافے کا امکان۔ ذرائع کے مطابق IMF معاہدے کے تحت حکومت گیس مہنگی کرنے کی تیاری میں مصروف۔ گیس سیکٹر کے گردشی قرض میں کمی کے لیے سارا بوجھ عوام پر ڈالا جائے گا۔ قیمتوں میں اضافے کی منظوری وفاقی کابینہ سے لی جائے گی۔ ملکی معیشت کو پٹری پر لانے، IMF کے معاہدوں کی پاسداری کرنے، پیٹرول، بجلی اور چینی سمیت دیگر اشیاء خورنوش قیمتوں کو لگام ڈالنے کی کوشش۔ ملکی سیاسی اور عسکری قیادت کی بیٹھک اسلام آباد میں نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی زیر صدارت خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس جاری۔ آرمی چیف، وفاقی اور صوبائی وزرائے اعلیٰ بھی شریک۔ گزشتہ روز بجلی کا ٹیرف کم کرنے اور گیس سیکٹر میں خرابیوں کو دور کرنے پر غور کیا گیا تھا۔ ملک بھر میں مہنگائی میں اضافے کا سبب بننے والوں کے خلاف ایکشن۔ کئی شہروں میں بجلی اور گیس چوروں کے گرد گھیرا تنگ۔ بجلی چوروں کے خلاف گھیرا مزید تنگ۔ فیصل آباد ریجن میں فیسکو کی کارروائی، مزید 57 بجلی چور دھر لیے۔ بجلی چوروں پر 46 لاکھ روپے کا جرمانہ عائد۔ حافظ آباد میں بھی ذمہ داروں کی پکڑ۔ ضلع بھر میں کریک ڈاؤن جاری، بجلی چوروں کے خلاف 74 FIRs درج۔ FIA کی تابڑ توڑ کارروائیوں کے اثرات سامنے آنے لگے۔ ملک بھر میں ڈالر اور چینی کی اسمگلنگ میں ملوث افراد کے خلاف کارروائیاں۔ کراچی میں کھاد اور پیٹرولیم مصنوعات کے اسمگلرز کے خلاف ایکشن لینے کی تیاری۔ FIA کو مزید اختیارات مل گئے۔ ذخیرہ اندوزوں کے خلاف حکومتی ایکشن رنگ لے آیا۔ عوام کی تکالیف میں کسی حد تک کمی آ گئی۔ کئی شہروں میں چینی کی قیمتوں میں کمی۔ کراچی میں چینی 190 روپے فی کلو دستیاب۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو ملک گیر الیکشن مہم کے سلسلے میں ٹھٹہ پہنچ گئے۔ بلاول بھٹو زرداری ٹھٹہ سے سجاول بدین اور پھر حیدرآباد پہنچیں گے۔ رات حیدرآباد میں قیام کے بعد اتوار کو سکھر سے براستہ کشمور، ملتان اور لاہور پہنچیں گے۔ چیف الیکشن کمشنر اور تمام ممبران پر پورا اعتماد ہے۔ مردم شماری کے بعد الیکشن کمیشن نئی حلقہ بندیاں کرانے کا پابند ہے۔ سابق صدر آصف زرداری کا کہنا ہے الیکشن کمیشن آئین کے مطابق انتخابات کرائے گا۔ آصف زرداری نے مزید کہا سب کو سیاست کے بجائے معاشی صورتحال کی فکر کرنی چاہیے۔ نگراں حکومت SIFC کے منصوبوں کو جلد مکمل کرے۔ کراچی کے علاقے کورنگی میں صنعتی ایریا روڈ پر واٹر ٹینکر نے سڑک عبور کرنے والوں کو کچل دیا۔ خوفناک حادثے میں 2 افراد موقع پر جاں بحق ہو گئے، 2 زخمی اسپتال منتقل۔ واٹر ٹینکر ڈرائیور گرفتار۔ اوورٹیک سنگھ کے تحصیل کمالیہ میں رجانہ روڈ پر ٹریفک حادثہ، تیز رفتار مسافر بس کی ٹکر سے میاں بیوی جاں بحق، بس ڈرائیور موقع سے فرار۔ گلگت بلتستان کے حلقہ GBLA 13 اسٹور 1 کی نشست پر پولنگ جاری۔ سیٹ PTI کے سابق وزیر اعلیٰ خالد خورشید کی جعلی ڈگری کیس میں نااہلی کے بعد خالی ہوئی تھی۔ جنگ ستمبر کا 9واں روز، بھارت جنگی جنون میں بری طرح مبتلا۔ بھارتی وزیر اعظم اور صدر کے درمیان حملے کے حوالے سے شدید اختلافات۔ دہلی ریڈیو نے بھارت کے پاکستانی جہاز مار گرانے کے جھوٹے دعووں کی کلئی کھول دی۔ پٹھان کوٹ اور جودھ پور ایئر بیس پاکستانی فوج کے ہاتھوں مکمل طور پر تباہ ہوئے۔ ستمبر کے جانثاروں کو قوم کا سلام۔ 9 ستمبر 1965 کو دشمن نے سیالکوٹ کینٹ کی جانب پیش قدمی شروع کی۔ میجر اشرف نے دشمن کی پیش قدمی روکی، دشمن کے 2 ٹینک تباہ کیے اور جام شہادت نوش کیا۔ لیفٹیننٹ کرنل صاحبزادہ گل بھی وطن پر قربان ہوئے، وہ آرم ریجمنٹ کی قیادت کر رہے تھے۔ عوام ملک کو درپیش معاشی مشکلات کا مقابلہ کرنے کے لیے پرعزم، کہا کہ مشکل وقت ہے، گزر جائے گا، ہمیں ترقی کے عوام کی طرح متحد ہونا ہوگا۔ پاک فوج کی کوششیں رنگ لائیں، تھر کے حالات میں بہتری، عوام کا معیار زندگی بدلنے لگا۔ پاک فوج کی کوششوں سے صحرائے تھر میں وسیع پیمانے پر واٹر سپلائی لائنز کا جال بچھا دیا گیا۔ مقامی افراد صاف اور میٹھا پانی ملنے پر پاک فوج کے شکر گزار۔
पाकिस्तान भेड़िया और रॉयल सऊदी नेवल फोर्सेस के दरमियान मुश्तरका बहरी मार्च नसीम अल बहर 14 का आगाज हो गया। तरबियती मशकों में बहरी अफवाज और रॉयल सऊदी एयरफोर्स के जहाज भी शामिल। मर्च में रिवायती और गैर रिवायती खतरात के खिलाफ मुश्तरका मैरीटाइम ऑपरेशन का इनेकाद किया जाएगा। तर्जुमान का कहना है कि मर्च के नसीम अल बहर से दो तरफा मुस्तकर नेवल ऑपरेशन को फरोग हासिल होगा। मराकश में 6.8 शिद्दत के जलजले से बड़ी तबाही, जाँ बहक अफराद की तादाद 600 से तजावुज कर गई, 300 से जायद जख्मी, दर्जनों अफराद ताहाल लापता। हुकाम ने अमवात में इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। सदर ममलिकत आरिफ अलवी, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी का मराकश में तबाहकुन जलजल से कीमती जानी और माली नुकसान पर इजहार अफसोस। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सोशल मीडिया पर बयान, मुश्किल की इस घड़ी में मराकश की आवाम से इजहार यकजहती। बरतानिया में यूरोपियन लाउंज रेंज चैंपियनशिप 2023 का इनेकाद। पाक आर्मी टीम ने पहली मर्तबा यूरोपीय चैंपियनशिप में हिस्सा लिया और पहले ही रोज तारीख रकम कर दी। लेफ्टिनेंट जनरल एहसन गुलरेज ने 900 गज के मुकाबले में चांदी का तमगा अपने नाम किया। एशिया कप का सुपर 4 मरहला, दूसरे मैच में बांग्लादेश के खिलाफ श्रीलंका की बैटिंग जारी। श्रीलंका के कप्तान कर्सन शकाका का कहना है कि पिच बैटिंग के लिए साजगार है, अगर हम टॉस जीते तो हम भी बैटिंग करते। बांग्लादेश के लिए आज का मैच अहम, शिकस्त की सूरत में फाइनल की दौड़ से बाहर हो जाएगा। और शाहीन क्रिकेट को एशिया कप में सुपर 4 मरहले के सबसे बड़े मैच का इंतजार। पाक भारत टीमें कोलंबो में इतवार को आमने सामने होंगी। शाहीन जीत के लिए पुरज़म भारतीय खिलाड़ी भी पुरुबीत। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एहतजाज पर एशियन क्रिकेट काउंसिल ने पाक भारत मैच के लिए रिजर्व जे रख दिया। बारिश की सूरत में मैच ठीक होगा। पीसीबी ने बारिश के बायस कोलंबो में मैचेस रखने पर एतराज किया था। कप्तान बाबर आजम कहते हैं कि बारिश के इम्कानात कम हैं, हमें मौसम की फिक्र नहीं।